نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايحسب ان لن يقدر عليه احد پارہ نمبر 30 سورۃ البلد رکوع 4 آیت نمبر 4 تا 9۔ غافل انسان اور وہ لوگ جو منکرین بعث بعد الموت کے قائل ہے، ایسے بدبختوں کی چند جاہلانہ خصائل و عادات کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ ایحسب ان لم یرہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ بے وقوف انسان، جاہل انسان، غافل انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان کے برے اعمال سیئہ، کفر، شرک، نفاق کو کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ اس غافل انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کا خالق اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ کیا غافل انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی کیا اللہ کے قدرت سے لن یقدر علیہ احد، اللہ کے قدرت سے یہ غافل انسان اپنے آپ کو خارج سمجھتا ہے، جو اس قدر بھول اور غفلت کا شکار ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ غافل انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا ہے۔ ایک تو شیخی بکارتا ہے، پھر عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالفت اسلام اور معاصی پر خرچ کرنے کو ہنر سمجھتا ہے، پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے اور اس کو مال کثیر کہتا ہے۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ گزشتہ آیتوں میں انسان کی غفلت، جہالت پر تنبیہ تھی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی قدرت نہیں، اور یہ کہ اس کے اعمال کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تو آیت مذکورہ میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالی نے اس کے وجود میں ایسی عطا فرمائی ہے کہ خود اس کے صنعت و حکمت پر بھی غور کرے تو اللہ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا نظارہ انہی چیزوں میں کرے گا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الم نجعل لہ عینین۔ عینین عین کا تثنیہ ہے، آنکھ کو کہتے ہیں، اگرچہ لفظ مترادف ہے، لفظ ایک ہے اور معانی زیادہ ہے، لیکن بئی مقام عین کا معنی آنکھ ہے۔ آنکھ کے نازک پردے، نازک رگے، ان میں قدرتی روشنی، اور پھر آنکھ کی وضع قطع ہے حیات کہ یہ نازک ترین عضو ہے۔ آنکھ کی حفاظت کا کیا طریقہ ساما خود اس کے خدمت میں کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے جو خودکار مشین کی طرح جب کوئی مضر چیز، نقصانی چیز سامنے سے آتی دکھائی دے تو خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جاتے ہیں۔ ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کڑے کر دیے کہ گرد و غبار کو روک لے۔ اس کے اوپر بووں کے بال رکھ کے اوپر سے آنے والی براہ راست آنکھ میں کوئی مضر چیز نہ پہنچے، اس کو چہرے کے اندر اسی طرح فٹ کیا گیا کہ اوپر سخت ہڈی ہے، نیچے رخسار کی سخت ہڈی ہے۔ اگر انسان کہے بل پر گر پڑے یا اس کے چہرے پر کوئی چیز آ پڑے تو اوپر نیچے کی ہڈیاں آنکھ کو بچا لیتی ہے، دفاع کر لیتی ہے۔ دوسری چیز وَلِسَانًا کا ذکر فرمایا، زبان کی عجیب و غریب تخلیق اور دل کی باتوں کی ترجمان جو اس پر اسرار اور خودکار آلہ اور مشین کی ذریعہ سے ہوتی ہے، اس کے حیرت انگیز طریقہ کار کو دیکھ کر دل میں ایک مضمون آتا ہے، دماغ نے اس پر غور کرنا ہے
اور اس کے لیے عنوان اور الفاظ تیار کرتے ہیں، وہ الفاظ اس زبان کی مشین سے نکلے گے۔ یہ اتنا بڑا کام کتنی سرعت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سننے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ ان الفاظ کے زبان پر آنے پر اس کے پیچھے کتنی مشینری نے کام کی ہے، دل نے کتنا کام کیا ہے، دماغ نے کتنا کام کیا ہے، تب یہ کلمات زبان پر آئے ہیں۔ زبان کے ساتھ شفتین، ہونٹوں کا ذکر ہے، اسی لیے کہ زبان کے کام میں ہونٹ بڑے مددگار ہے۔ آواز، حروف، اصوات اور حروف جو ہے مخارج اور صفات کی ممتاز شکلیں وہی بناتے ہیں، اور شاید اسی لیے بھی کہ قدرت نے زبان کو ایسے سریع العمل مشین بنایا ہے کہ آدھے منٹ سے بھی کم عرصہ میں ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے، جیسے کہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور کبھی یہ زبان دنیا میں دشمن کی نظر میں بھی اس کو محبوب بنا دیتا ہے، جیسے گزشتہ گناہوں کی معافی تلافی ہے، اور اسی زبان سے اتنے بیوقوف ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے، کوئی ایک انسان ایسا کلمہ بھی زبان سے نکال سکتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا دے، جیسا کہ کلمہ کفر، یا دنیا میں اس کے بڑے بڑے مہربان دوست اس کو دشمن بنا دے، جیسے گالی گوچ، سب و شتم وغیرہ۔ جس طرح زبان کی بے شمار فوائد ہے، منافع ہے، تو زبان کی وجہ سے ہلاکت بھی ہوتی ہے۔ گویا زبان ایک تلوار ہے، تلوار پر ہر دنیزے خدے کے بجوڑ شپ مرہم، پر ہر دجب بدوی چوی عمر سرا سم، جراحت السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ زبان ایک تلوار ہے جو دشمن پر بھی چلتا ہے اور خود اپنا گلا بھی کاٹ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو دو ہونٹوں کے غلاف میں بند کر دیا، مستور کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ ہونٹوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ جس مالک نے انسان کو زبان دی تو اس خالق و مالک و رازق نے اس کو روکنے، بند کرنے کے لیے ہونٹیں بھی دی ہے۔ اس لیے زبان کے استعمال میں سوچ سمجھ کر کام لیا جائے، بے موقع ہونٹوں سے زبان مت نکالو۔ زبان جو ہے اس کے استعمال میں احتیاط کرو۔ فرمایا ایحسب، کیا خیال کرتا ہے یہ غافل انسان، ان یقدر، کہ ہرگز قابو نہیں پا سکے گا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی، یقولو کہتا ہے، اہلکتم میں نے برباد کر ڈالا، مال لبدا مال ڈھیروں مال خرچ کر کے، ایحسب کیا وہ خیال کرتا ہے، الم یرہ احد کہ نہیں دیکھتا اسے کسی، نہیں دیکھا ہے اسے کسی نے بھی، الم نجعل لہ عینین کیا ہم نے نہیں بنائی ہے اس کے لیے عینین دو آنکھیں، ولسانا اور زبان، وشفتین اور دو ہونٹ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔